السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شان عباسی اردو اکیڈمی۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت 11ویں کی۔ ہم تین بند ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم چوتھے بند کی تیاری کرتے ہیں۔ میں ساتھ کے ساتھ اس کا نثری ترجمہ بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ شگفتہ کیے گل یعنی کہ پھول کھلائے، با فصل بہار بہار کے موسم میں، انادل بھی اور قمری و قبق و سار۔ انادل کہتے ہیں بلبل کو، بلبلوں کی جمع اندلیب۔ قمری کہتے ہیں فاختہ کو، اور قبق کہتے ہیں تیتر کو، جبکہ سار کہتے ہیں اونٹ کو۔ بر و برگ و نخل و شجر شاخسار۔ بر پھول، برگ پتے، شاخسار گھنی ٹہنیوں والے درخت۔ تراوت سے خوشبو سے ہنگامے کار، اور انہیں بھر دیا خوشبو سے اور مختلف قسم کے پھلوں سے۔ رواں کی صبا ہر طرف اور نسیم، اور پھر صبح کی ٹھنڈی ہوا چلائی۔ اس بند میں شاعر یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ پاک، تو نے جو ہے نا موسم بہار کے موسم میں پھول کھلائے، پھولوں کے ساتھ پھر جب پھول کھلتے ہیں، بہار کا موسم ہوتا ہے تو بلبلیں چہکتی ہیں اور فاختہ اور دوسری چیزیں، اور ساتھ کے ساتھ پھر اونٹوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اونٹوں کے ذکر سے یہ بات آتی ہے کہ انسان کی فلاح کے لیے، سامان لادنے کے لیے پھر اللہ پاک نے اونٹوں کو دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بر و برگ، اور اس کے بعد چمن کا موسم پیش کیا گیا ہے، چمن کا ایک ماحول پیش کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ درختوں اور پودوں اور پھولوں سے ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے۔ صبح کی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر صبح کی ہوا سے مراد صبح کا جو منظر ہے نسیم سے، وہاں یہ بات کی گئی ہے کہ صبح کا جو منظر ہوتا ہے وہ نظر اور دل کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، وہ ٹھنڈی ہوا۔ عطا گلزار نسیم کی نظم حمد کا ہم بند پڑھیں گے یہاں پر۔ عطا کی انہیں دولت معرفت، اے اللہ تو نے عطا کی یعنی دی دولت معرفت، پہچاننے کی دولت، عبادت، اطاعت، نقو منزلت، اور پھر ساتھ کے ساتھ عبادت یعنی تیری عبادت کرتے ہیں وہ، اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ نقو منزلت اور بہتر مقام دیتا ہے پھر تو انہیں۔ آگے کہتے ہیں حیا، حسن، الفت، ادب اور مصلحت۔ پھر کیا ہے کہ حیا دیتا ہے انہیں حسن، الفت، ادب اور مصلحت۔ مصلحت کہتے ہیں دانائی کو، عقل کو۔ تمیز سکون، خلق خوش اور مکرمت۔ تمیز سخن بات کرنے کا سلیقہ، خلق خوش یعنی کہ اچھی عادات، مکرمت احترام کو کہتے ہیں۔ اور پھر شاعر یہ بات کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، تو نے جو ہے نا انسان کو سب سے بہتر بات کرنے کا سلیقہ دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھی عادات دی، اور مکرمت یعنی احترام دیا، فراواں دیے، اور ناز و نعیم، اور ساتھ کے ساتھ عزت اور دولت دی۔ پورے اس بند میں شاعر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ انسان تو اپنے آپ کو پہچان، تجھے اللہ پاک نے عقل دی ہے جس سے کہ تو زمین و آسمان کے رازوں سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تجھے اپنی عقل کو پہچاننا ہوگا جو تجھے اللہ پاک نے دی ہے۔ اور پھر ساتھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ساری چیزیں پھر دی، حیا، حسن، ادب اور مصلحت اور نیکی کی راہ کرنا۔ اس بند میں شاعر نے فرہنگ میں دولت معرفت، تمیز سکون اور خلق خشک جو استعمال کیے ہیں وہ تراکیب ہیں۔ آخری بند ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تیرا شکر احسان ہو کس سے ادا، تیرا شکر احسان ہو کس سے ادا، ہمیں مہر سے تو نے پیدا کیا، مہر محبت سے۔ شاعر اس بات میں، اس مصرع میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک تیرا کس طرح سے شکر ادا ہو، کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا محبت سے۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ پاک نے تمام جہانوں کی چیزیں 7 دن میں بنا دی، کن فیکن ہو جائے تو ہو گئی، مگر انسان کو جب پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو شاعر یہ بات کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے تیری محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے، کیے اور الطاف بے انتہا، اور پھر اس کے بعد بے شمار تو نے لطف مہربانیاں کی، الطاف لطف کی جمع ہے۔ نظیر اس سوا کیا کہے سر جھکا،
اب نظیر یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس کا مقصد یہ مقطع ہے، اور شاعر اس بات میں اس بند میں یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظیر کس طرح سے تیرا شکر ادا ہو، اللہ پاک کس طرح سے تیرا شکر ادا کیا کہ اب تیری مہربانیوں کے سامنے میں نے اپنی جبیں جھکا دی، اپنا سر جھکا دیا، یہ سب تیرے اکرام ہیں یا کریم، اے اللہ یہ سب تیرے ہی اکرام ہیں، یعنی تیرے ہی کرم ہیں، تیری مہربانیاں ہیں۔ یہاں پر شاعر یہ بات کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے تیرا احسان جمع ہو، مہربانیاں اللہ پاک تو نے کی، روح ارضی زمین و آسمان تو نے پیدا کیے۔ روک کہ شاعر یہ بات کہہ رہا ہے اس پورے بند میں کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے ہم پر، تیری عنایت کے خزانے ہم پر ہیں، تو نے ہمیں محبت سے پیدا کیا، زمین و آسمان کی ساری سلطنتیں دی، دنیا جہان کی تمام چیزیں دی۔ تو شاعر یہاں پر اللہ پاک کا احسان مانتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے، سارے تیرے اکرام ہے، کرم ہے، تو ہی نوازنے والا دینے والا ہے۔ یہاں پر ہم اس کے بعد یہ فرہنگ تھی اس کی لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد فنی محاسن میں ذرا ہم نظر دوڑا لیتے ہیں تو فنی محاسن میں شکر احسان جو ہے یہاں پر ترکیب استعمال کی ہے، اور اس کے علاوہ مکمل بند سہل ممتنع میں ہے، یعنی کہ آسان فہم شعر ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ تو لہذا یہ یہاں اگر نظم پوری ہو گئی حمد ہماری، تو لہذا دیکھتے رہیے، اور اس مزید ویڈیو کے لیے بھی سبسکرائب کیجیے۔ اس کے علاوہ اس شعر کے پہلے، اس حمد کے پہلے شعروں کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں جائیے۔ اللہ حافظ۔